اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورۃ الانشراح ہی کے اس آخری حصے سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وہ تو مدنی تو نہیں ہے، وہ تو مکی صورت ہے، بڑے ابتدائی زمانے کی۔ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور پیشگی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اسی رنگ میں یہ بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ تن اپنے رب کے استغفار اور تحمید میں لگ جائیے گا۔ ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی، تو یہ رسالت کے فرائض، آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں، جو سخت مراحل آنے ہیں، ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے۔ انہو کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو فرمانے والا ہے۔ ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصاحف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل جو سمجھیے کہ طے شدہ چیز، حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے، لیکن یہ کہ بعض جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کی ہے، میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے، مدنی نہیں، یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہے مکی صورت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں، فاصدع بما تؤمر، پہلے 3 سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لو کی، جسے ہم کہیں، کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، اس کو تو سمجھ لیجیے، یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے۔ لو کی، اور لو کی میں کیا تھا؟ پرسنل تعلق، پی کالز، لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے، انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ پھر حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ گئی، تو آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر، آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، یہ وہاں کا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں، سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کا چچا۔ جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، ہم سمجھتے کو بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کیونکہ حضور بنو ہاشم کو 2 دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے، تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی، لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے کہ کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے، تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے مادر ذات برہنہ ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وا صباحا، آئے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح۔ تب لوگ سب دوڑتے تھے، جہاں تک آواز پہنچ گئی، جہاں تک نگاہ دیکھ رہی کہ ننگا کھڑا ہوا ہے ایک آدمی اونچائی کے اوپر، دوڑتے تھے لوگ کہ کیا خبر ہے اس کے۔ حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا۔ وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں، وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی، دشمن آ کر حملہ کرے گا، لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے۔ بات کوئی تو ہنسی کی نکلے، خندہ صبح قیامت کی صحیح، صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر۔ تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے بلایا، تو فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی، وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹی کا نام لیوا کوئی۔ اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے۔ یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے، لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، وہ تب اور وہ برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آئے گی اس کا، نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا، یہ صنعت لفظی کہلائے گی ابو لہب، کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا، بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھی، نہایت حسین و جمیل انسان، اور اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت عورت، اور یہ دونوں جو ہے سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی، اس کے پاس منصب تھا، یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا، چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں، اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی، لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، تو بڑا اونچا منصب دار تھا، تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہتا ہوا انگارہ ہے، اس کو رنگ ہم نے دیا ہے، ایسے ہی دہتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے، ہم راتوں اور اس کی بیوی کو، کیوں یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا، بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن، دونوں۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو 3 مثالیں آئی تھی، بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں، فرعون کی بیوی آسیہ، بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں، بیوی حضرت نوح کی اور بیوی حضرت لوط کی، ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی، وہ حضرت مریم سلام علیہا، اور یہ بدترین شوہر
اور بدترین بیوی تو امراتہ حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی، وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی، یہ بات نہیں تھی، وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی، جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس طرح کی خاتون تھی۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا، حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر، تو وہ لا کر ایندھن اس پر، اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی۔ یہ ہے مراد اس سے، کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی۔ سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کی مدد، توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا ہے۔ ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتا ہے، اکیلا، دی موسٹ یونیک پرسن۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے، کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دی، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیا، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے، سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو۔ آخری 2 صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر 2 پہرے دار ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی سے نازل ہوئی ہیں مدنی، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے ہیں، کافی آپ کو تکلیف رہی ہے۔ صحیح بخاری کے یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جدید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا، اور خون نکل گیا تو زوفتاری ہوا، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نظر میں نہایت شدید تکلیف، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے وہ اپنی، تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو، لیکن اس کے لیے اب یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو 2 حصوں میں تقسیم، اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہو، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے ہو۔ ان دونوں کو 2 علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیز اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی۔ فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہو، یا گٹھلی، فالق الحب والنوائے، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخش، عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیں لو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے، تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشل خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے، اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں، ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے ذکر۔ من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے۔ یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ، ومن شر حاسد اذا، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کر۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے، اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کے تابع ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کوئی برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سلسلوں میں نہ پڑیں، یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ ایک دھندا بنا ہوا ہے، تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتا ہے۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا، یہ دونوں پارے جو ہے یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیل ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے، یہ بھی میں آپ کو بتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ، لیکن صرف رب ہی نہیں ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے، یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کرتا ہے، یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں. ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے. اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت. یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس. اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ فوراً بھاگ جائے. تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے گا. یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں، ان میں وہ وسوسہ اندازی کر. اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی سورت کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب مالک یوم الدین ملک ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اس کے برعکس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. بات تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے. بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا. قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک. اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے استعانت مانگی. اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا. استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے. تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے. اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مصنع بن جاتی ہے فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. تشریح رکھیے. ابھی دعا ایک تو ابھی ہم پڑھ لیں گے جو دعائے ختم قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے. یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس. واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ اس دعا کا جو پہلا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبر، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے. وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لی اماما ونورا وہدی، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا، میں اس کی پیروی کروں. لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں. عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کے پیچھے چل، تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی پھر اسے سجتی ہے. اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے، بس آپ نے الفاظ ہے جو زبان سے کہتے. ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں. وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدی، ہدایت بنا دے، اور رحمت بنا. اللہم ذکرنی منہ ما انسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں. وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے قرآن میں ہے کیا. لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں. علمنی منہ ما جہلت. لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم نہیں ڈال. قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے. دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، یغوث البحر من طلب اللعالی، جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کر. ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگ پڑتا ہے، جو بھی مشکل. ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے،
اضاع العمر فی طلب المحالی، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز، وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہ ما جہلت، تو اپنا ارادہ کرے پختگی کے ساتھ، اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے، اس کا پراسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے۔ 1 ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن انجمن خدام القرآن کے تحت، وہ لاہور میں آ رہا ہے بہت سے سالوں سے، یہاں بھی 1-2 مرتبہ ہو چکا ہے، ابھی سال پھر یہ شروع ہو رہا، اور یہ 23 فروری تک اس کے جو ہے وہ اس کی کلاسز شروع ہوں گی، اس سے پہلے ڈیٹس وغیرہ ہیں۔ پراسپیکٹس چھپ چکا ہے، نیچے دفتر سے آپ کو مل جائے گا، 5 روپے اس کی پراسپیکٹس کی قیمت، لیکن آپ دیکھیے اور اس سے فائدہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست فرمایا وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں، آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف۔ اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجۃ لک ہے۔ اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے، اس کی 2-3 روایتیں اس کی تھی کہ جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے، اور وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی، آج یہاں غالباً اویلیبل ہوگی، کہاں آج یہاں کوئی تحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا، یہ جو ابھی ہوگا ختم قرآن جب ہم تراویح میں کر لیں گے تو کچھ تحفہ بھی ہے، کوئی ایک کیسٹ ہے، ایک وہ دعا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا وہ بھی بہت خوبصورت طبع شدہ، کہیں لٹکا لیجئے اپنے پاس یا میز کے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے، اسے یاد کی۔ لیکن اس دعا میں جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے حضور کی جو عاجزی ہے، بندگی ہے اللہ کے، جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے، جیسے امام ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے کہ میں کچھ نہیں، اے اللہ تجھ سے سوال کر۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم انی عبدک، پروردگار میں تیرا بندہ، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا اب غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکم، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو وہ عدل ہی پر، اسألک، میں تجھ سے سوال کر، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا، قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا، اسألک بکل اسم ہوا لک، جو تیرا نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا، سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألک کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بن، ونور صدری، میرے سینے کا نور بن، وذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا۔ ایک جملہ رہ گیا جی، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو، افسوس ہو، اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز کا ذریعہ ہے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا، تواضع اللہ کے سامنے، اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے، اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے، الرحمن علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی وہدی ورحمۃ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما، یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے، اور اسی پر میں اپنی کو ختم کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں، 25 دن آج ہو گئے ہیں، اس سے پہلے 3 دن میں یہاں آ چکا، 2 دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے، 25 دن تک یہ معاملہ چلا ہے، روزانہ 4 گھنٹے، آج 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روز 5 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو، اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا، بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ سے دعا کی کہ صحت بہت خراب چل، لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی۔ اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے۔ باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 25 دن تک جو کچھ قرآن ہم سمجھا ہے، اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب ان کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے، اس کے بعد شیرینی اور تحفہ تقسیم ہو جائے گا، اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ کو
فریش اپ ہو، پھر 1 گھنٹے میں جو سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا، جو سوالات آئے جواب دوں، باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے، پھر کسی کبھی یار زندہ صحبت باقی، اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے ہیں، دعوت کیا ہے، میرے دست و بازو بنے تو اور اپنے طور پر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے۔ اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے، اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آل اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آمین یا رب العالمین۔ میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی۔ الحمدللہ ہم نے 25 دن قرآن پڑھا، بہت سے حضرات نے پوری پابندی سے شرکت کی ہے، پورے قرآن کے ترجمے سے گزرے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرکین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی منکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی، کبھی یہود سے، کبھی نصارہ سے، کبھی مسلمانوں سے، اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے۔ پھر اس میں احکام الہیہ بھی آئے ہیں، عبادات کے ضمن میں آئے ہیں، معاشرتی احکام آئے ہیں، آئلی قوانین آئے، سیاسی ہدایات آئی ہیں۔ اب یسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس وقت میں نے جو عنوان معین کی وہ 2 اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کی، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے، جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں۔ قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابدی، ماورائے زمان و مکان، ہر دور، ہر ملک، ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید۔ توحید ایک عقیدے کی توحید، اس کو مانے کہ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا مد مقابل اور کفر نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں، لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی۔ اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران 4 صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحث کی ہے، اس وقت گن لی۔ ایک ہے عقیدے کی توحید، ایک ہے عملی توحید۔ عملی توحید 4 نکات پر مشتمل۔ سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کی مرکزی مضمون، عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر۔ عبادت میں نماز، روزہ، یہ سب بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی، اطاعت منقسم ہے، کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی، اللہ کی اطاعت کو پسے پوشا۔ فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ وہ مطاع ہے، اس کا کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ۔ اس اعتبار سے مخلصین لہ الدین، آج بھی وہ آیت آئی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور منفی طور پر تنبیہ، آج بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی تھی، پھر تازہ کر لیجئے۔ اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے، کچھ میں نہ، گویا کہ آپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو،
اس پر جو وعید آئی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی، اس کا اس کے سوا کوئی اس کی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں. تو یہ عبادت ہوگی مخلصین لہ الدین. اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ سے دعا کر؟ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جبل رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام. اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا. تو دعا مخ العبادہ هو العبادہ، لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا. اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت. اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب لوگوں کو بھی اسی کے وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین لہ الدین، وہ بھی اللہ کو پکارے مخلصین لہ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت ہے. چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین لہ الدین کی پوزیشن اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے، عدالتیں اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں، نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے، پورا بزنس اس پر ہے، پوری انڈسٹری اسی پر ہے، پوری حکومت اس پر ہے. تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں، شہری ہیں اسی ملک کے، اسی ریاست کے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے. اس کا نام ہے اقامت الدین. چنانچہ سورہ شورى بھی چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے، تو فیصلے کرانے والے، فیصلے کرنے والے، فیصلے ماننے والے، فیصلے ایگزیکیوٹ کرنے والے، فیصلوں کی تنفیذ کرنے والے وہ سب کیا ہوئے؟ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. وہی تو مشرک ہیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. وہی تو باغی ہیں ہمارے. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہمہ تن ہمہ وقت. اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہناً قلباً. Live under it if you have to live it, but under protest. اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے under protest کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا، میں اسے تسلیم نہیں، میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بے خودی سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقت. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. اسی کے نام ہے تکبیر رب. رب کو بڑا کرو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اسی کا مطلب ہے اسی لیے حضور بھیجے گئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسی کے لیے آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ تمام اصطلاحات ہیں، عبارات ناشد کا وحسن کا واحد مطلب کیا ہے؟ دین کو قائم کرو، دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام ایسپیکٹس، اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آئے. اس کے بغیر اللہ کا پہلا کام ہے اللہ کا حق ادا کرنا. اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن اس عبادت کے یہ لوازم فاعبدوہ مخلصین لہ الدین فادعوہ مخلصین لہ الدین. اسی کی دعوت دوسروں کو دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. اور اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لیے تلمندن لگا. اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب، ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی، ان کو ان کے ماں باپ سے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، آپ کے صحابہ کی، محمد رسول اللہ والذین معہ کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب. ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ویسے میں ساری حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول،
5 مرتبہ آیا ہے، جن میں سب سے نمایاں آیت یہ 2 آیتیں جو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کریں، باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال، جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر الا هل بلغت اور جواب مل گیا انا نشهد انک قد بلغت وادیت وامان، اس نصاحت کا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے۔ تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد، اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ۔ اس کے کم سے کم 2 تقاضے۔ پہلا تقاضا تو قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے۔ اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، امت کیا جواب دے گی قیامت کے؟ اے اللہ ان کے حوالے تھا، یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے۔ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، اب پہنچاؤ اسے۔ تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا، اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ انعام کی آیت اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا، لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امتی۔ نمبر 2، یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر، اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہے، دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے، کیسی حریت کا